أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 اور 91 پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ وہ آدمی جس کا ختمہ کفر کے اوپر ہوا، قیامت کے دن اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی چیز فدیے کے طور پہ لے آئے، حتیٰ کہ زمین کے برابر سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور کہے جی مالک مولا مجھے دوزخ سے نجات ملے اور جنت میں داخلہ ہو، تو فرمایا کہ اتنا سونا بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو کفر پہ مرا ہے وہ جنت میں جا سکتا ہی نہیں ہے، وہ دوزخی ہے۔ ایک اٹل ضابطہ ہے یہ۔ اس ضابطے سے ایک بات جو اہل ایمان کے لیے سامنے آتی ہے کہ ہمارے اس ایمان کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ ممکن ہے ہم اس دنیا میں اپنے ایمان کی قدر کا ہمیں اندازہ نہ ہو، لیکن ہم دیکھیے قیامت کے دن اس کی قدر اللہ کی کھلے گی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کہ کوئی بھی چیز اس ایمان کا بدل نہیں بن سکے، بے بدل چیز ہے یہ ایمان۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں ماننے والوں میں پیدا کیے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں پیدا کیے۔ اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، لن تقبل ہرگز قبول نہ کی جائے گی توبتہم ان کی توبہ، واولئک هم الضالون اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی سے بھی، ملء الارض زمین کے برابر سونا، زمین بھر سونا، ملء الارض زمین بھر ذهبا سونا، ولو افتدی به اگرچہ وہ اسے عوض کے طور پہ دے، یعنی اپنی نجات کے لیے بدلے کے طور پہ دے۔ اولئک لہم عذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایمان لائے اور پھر اس کے بعد کفر کیا، اگر تو دوبارہ ایمان لانے کی توفیق نصیب ہوگی تو پھر تو توبہ قبول ہوگی، لیکن اس کے اندر آگے بڑھتے ہی چلے گئے تو فرمایا پھر ان کی توبہ قبول نہیں۔ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ پھر دوسری طرف پہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کا کفر پہ خاتمہ ہوا، چاہے وہ ابتداءً ہی کافر تھے، ایمان انہوں نے قبول کیا ہی نہیں، یا ایمان قبول کیا اور مرتد ہو گئے، تو یہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، تو اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اب وہ کافر ہیں اور دوزخی ہیں۔ زمین کے برابر بھی، زمین بھر سونا بھی وہ لے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں اپنی نجات حاصل کرنے کے لیے، تو فرمایا وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے ہم اپنے ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، ایمان کے تقاضوں کے چلنے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے، ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ۔ فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا
ملء الارض ذہب، زمین بد سونا، ولو افتدی بھی، اگر وہ اسے عوض میں دے، بدلے میں دے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کی دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سفارش، شفاعت یہ سب اہل ایمان کے لیے، کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ سفارش کا راستہ یہ اہل ایمان کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اہل ایمان میں رکھے، ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو، اور جنتیوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔